سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی سعادت جو ہے وہ تین چیزوں میں ہے اور اس کی بدبختی بھی جو ہے وہ تین چیزوں میں ہے۔ سعادت یعنی خوش بختی انسان کی، المرات الصالحہ، انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیوی، نیک لائف پارٹنر اس کو دے دیں۔ عورت کی بھی خوش بختی یہی ہے کہ اس کو اچھا شوہر مل جائے، سیدھی سی بات ہے۔ والمسکن الصالح، اور دوسرا یہ کہ ایک اچھا گھر اللہ تعالیٰ دے دیں، رہنے کو گھر دے دیں۔ یقین مانیں جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، ہم لوگ شروع میں کچھ کرائے پہ رہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور جو مالک مکان ہے اب ظاہری بات ہے اس کو آپ نے کرایہ پے کرنا ہے، پھر اس کی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا فلاں یہ وہ ہے، تو بڑی آزمائش ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد لوگوں کی کرائے کے مکانوں میں رہ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر دیا ہے۔ اس نعمت پہ صبح و شام شکر ادا کریں اور سجدے کریں تو کم ہے، صحیح بات یہ۔ لیکن بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم ان کا احساس نہیں کرتے۔ جن کے پاس نہیں ہوتی تو وہ ان کے لیے کھپرے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے اندر ایک ایٹیچیوڈ ضرور ڈیولپ کریں کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس نعمت کا کبھی تکلف سے ہی شکر ادا کر لیا کریں، مطلب تنہائی میں کہ اللہ آپ نے یہ دیا، آپ نے دی، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ کیفیت بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ سردیاں آنے والی ہیں، آپ دیکھیں گے لوگ بائی سائیکل پہ جا رہے ہیں سردیوں میں، دسمبر میں، جنوری میں، اور موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے ہیں، دھند ہے، بعض اوقات بارش میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس گاڑی ہے، اب مطلب نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے، انسان کبھی اس کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے یا اللہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے مطلب جو ہوتا ہے اس کا شکر نہیں ادا کرتا۔ خیر بہرحال، تو یہ کہا گیا کہ ایک تو اچھا گھر، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، والمرکب الصالح، اور تیسرا اچھی سواری، سواری اچھی ہو، اچھا گھر ہو اور اچھی بیوی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ ٹھیک، اور ابن آدم کی بدبختی کیا ہے کہ برا لائف پارٹنر ہو اس کا، ٹھیک ہے، برا گھر ہو، گھر کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، مطلب رہنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا بری سواری ہو، ٹھیک ہے، 1 کلومیٹر چلتے ہیں پھر دھکا لگانا پڑتا ہے، مطلب یہ ہے ظاہری بات ہے، افورڈ نہیں کر سکتے آپ اچھی سواری، پرانی کے ساتھ ہی کام چلا رہے ہیں، ہر دوسرے دن ورکشاپ میں لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ مراد ہے۔ جی، اور ابن آدم کی جو بدبختی ہے یعنی اس کا برا نصیب، بدبختی مین مطلب بدبخت ذرا ہمارے یہاں اردو میں ایک بھاری لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اب یوں کہہ لیں کہ اس کا جو برا نصیب ہے اس میں ایک تو المرات، مطلب ایسی بیوی جو کہ بری ہے، اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں، آپ کہہ لیں کہ برا لائف پارٹنر، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ بیوی کے لیے شوہر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ والمسکن السو، برا گھر، یعنی ایسا گھر جو رہنے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، بارشوں میں چھتیں ٹپک رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس قابل نہیں ہے، یا کرائے کا مکان ہے، ٹھیک ہے۔ والمرکب السو، اور بری سواری، اس زمانے میں تو گھوڑا وغیرہ ہوتا تھا یا اونٹ وغیرہ ہوتا تھا، اب وہ مطلب قابو میں نہیں آتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو زیادہ بدک جاتا تھا، سواری نہیں کرنے دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کل آپ کہہ لیں کہ جی بری سواری کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں، مطلب ہر دوسرے دن ایسے کھٹارا گاڑی جسے ہم کہتے ہیں، وہ مرزا کی بائی سائیکل پڑھی ہوگی آپ نے انٹرمیڈیٹ میں، وہ گاڑی کو جو ہے وہ آپ ہاتھ لگائیں، اس کا دروازہ کھولیں تو ہینڈل آپ کے ہاتھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، مطلب جس پرزے کو ہاتھ لگائیں تو وہ پرزہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ سواری کا نہ ہونا بھی اسی میں آ جائے گا، سواری کا نہ ہونا تو اس سے بڑی آزمائش ہے نا، اس سے بڑی آزمائش ہے۔ مجھے بتائیں کہ اب یہ بندہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ دھکے کھاتے پھرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نصف دین، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نصف دین پہ کھڑا کر دیا، جیسے نیک بیوی نیک لائف پارٹنر مل گیا، اس کا نصف دین تو بچ گیا، اب بقیہ نصف میں تھوڑی سی محنت کر لیں۔ تو دیکھیں جو حدیثیں ہیں نا، حدیثیں وہ آپ کے لائف پارٹنر کو، جو بیوی کو ایک نعمت کے طور پہ ذکر کر رہی ہیں، ہمارے عام طور پہ چٹکلوں میں اس کو ایک زحمت بنا لیا گیا، مطلب لطیفے بنائے گئے نا زیادہ تر، یا تو سرداروں پہ بنائے گئے یا بیویوں پہ بنائے گئے یہ غلط ٹرینڈ ہے۔
غلط ایٹیچیوڈ ہے.